یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں پر پرانی روایت چلی آ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ گاؤں کے قریب موجود قدیم قبرستان میں آدھی رات کے وقت ایک چڑیل آتی تھی جو کسی بھی شخص کا مستقبل بتا سکتی ہے، مگر شرط یہ تھی کہ جو اس کے پاس جائے وہ واپس نہیں آتا تھا، یا اگر آ بھی جائے تو کچھ دنوں بعد پراسرار طور پر مر جاتا تھا۔ یہ کہانی سن کر اکثر لوگ خوفزدہ ہو جاتے، مگر کچھ لوگ اسے صرف قصہ ہی سمجھتے تھے۔ نیہا بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ وہ ایک بہادر اور حقیقت پسند لڑکی تھی جسے ان کہانیوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اس کی دوستیں اسے اکثر چڑھاتی تھیں کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم قبرستان جا کر ثابت کرو نا۔ ایک دن نیہا نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اسے لگا کہ یہ سب صرف گاؤں والوں کے دماغی خیالات ہیں اور آج رات وہ ان سب کو غلط ثابت کرے گی۔ جیسے ہی رات ہوئی، رات بہت عجیب تھی۔ چاند مدھم تھا، بادل وقفے وقفے سے آتے اور جاتے جیسے کسی برے وقت کا اشارہ دے رہے ہوں۔ نیہا نے اپنے حوصلے کو مضبوط کیا اور قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ نیہا دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر جیسے ہی 12 بجے کا وقت ہوا، ہوا کا رخ اچانک بدل گیا۔ درختوں کے پتے زوردار سرسراہٹ کرنے لگے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ نیہا کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ بیٹی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ ایک کڑکدار بھاری آواز تھی جس میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی کشش تھی۔ نیہا نے چونک کر پیچھے دیکھا تو اس کی روح جیسے جسم سے نکلنے ہی والی تھی۔ ایک خوفناک عورت قبر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ کالا اور جلا ہوا تھا، آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی اور اس کے ہونٹوں کے پیچھے پیلے ٹوٹے ہوئے دانت نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک جلی ہوئی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں لوہے کی چوڑیاں تھیں جو ہلکی ہلکی آواز کر رہی تھیں۔ نیہا کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس عورت نے اپنا ہڈیوں جیسا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نیہا نے بہت ہی گھبراتے ہوئے کہا، میں اپنا مستقبل جاننا چاہتی ہوں۔ چڑیل نے بہت ہی خوفناک طریقے سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پورے قبرستان میں گونجنے لگی جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ ہنس رہی ہوں۔ تمہارا مستقبل؟ تمہارا مستقبل تو یہیں دفن ہے۔ نیہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، چڑیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ نیہا ہل بھی نہ سکی۔ نیہا نے اپنی ہتھیلی میں تیز جلن محسوس کی جیسے کوئی داغ رہا ہو۔ اس نے نیچے دیکھا۔ اس کی ہتھیلی پر ایک کالا نشان ابھر آیا جو رفتہ رفتہ پھیلنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے چھوڑو! نیہا نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز ہی نہ نکل سکی۔ اچانک زمین کے نیچے ایک خوفناک سرسراہٹ سنائی دی جیسے کوئی قبر کے اندر سے باہر آ رہا ہو۔ نیہا کے پیروں تلے زمین دھیرے دھیرے کھسکنے لگی۔ اس نے نیچے دیکھا۔ وہ ایک تازہ کھدی ہوئی قبر پر کھڑی تھی۔ مٹی کے ڈھیر حرکت میں آنے لگے اور قبر کی گہری دراڑیں کھلنے لگیں۔ نیہا کا سانس رکنے لگا۔ نہیں، مجھے جانے دو، چڑیل نے مسکرا کر کہا۔ اب تم میری جگہ لینے آئی ہو نیہا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو نیہا نے سنے۔ اس کے بعد قبر کی مٹی اچانک سے اس کے ارد گرد لپٹنے لگی اور نیہا کو اندر کھینچنے لگی۔ اس نے آخری بار چڑیل کی خوفناک آنکھوں میں دیکھا اور پھر اندھیرا۔ اگلی صبح گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ نیہا کی دوستیں بھی اسے ڈھونڈنے لگیں، مگر قبرستان میں صرف اس کے جلے ہوئے سبز کپڑے ملے۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں ایک نئی قبر بنی ہوئی تھی جس پر نیہا کا نام لکھا تھا۔ نیہا کی دوست نے کانپتے ہاتھوں سے قبر کو چھوا اور ایک لمحے بعد اسے ایسا لگا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو اور وہ خوف سے چیخ اٹھی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ کہتے ہیں جو بھی اس قبر کو ہاتھ لگاتا ہے اسے ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ تم یہاں میری جگہ لینے آئے ہو نا؟